یہ جسم تو ہمارا خاکی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب اس پر اللہ تبارک و تعالی تجلی ڈالے گا بقا کی، باقی کی، تو اب اس کو فنا نہیں ہوگی اس کے بعد. اب اس کے لیے دار البقا چاہیے، اور دار البقا آخرت ہے، جنت میں بھی اور جہنم میں بھی. اب کون سی والی بقا ہوگی اس کی؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی حساب سے جیسے عمل کرے گا ویسی بقا حاصل ہو جائے گی اس کو. بقا تو سب کو حاصل ہے، بڑے بڑے فرعونوں کو بقا حاصل ہے. کہاں پر؟ جہنم میں. بقا ان کو بھی حاصل ہے، بقا عام انسانوں کو بھی حاصل ہے. یہ زندگی ختم ہوتی ہے تو یہ زندگی تو ہے ہی نہیں اصل میں. اصل زندگی تو قیامت کے دن پیدا ہوگی، پوری ہوگی، شروع ہوگی. یہ تو ایک سٹیج ہے، سٹیج ختم ہو جائے گی تو دوسری سٹیج میں چلے جائیں گے ہم. جیسے یہاں آنے سے پہلے ہم عالم ارواح میں تھے، عالم ارواح سے عالم اجسام میں آئے، عالم اجسام سے پھر عالم ارواح میں چلے جائیں گے عمل کر کے، اچھا برا جو بھی ہوگا. وہاں سے پھر اٹھائے جائیں گے، پھر عالم اجسام میں آ جائیں گے، جسموں کا عالم، جسم دوبارہ ہمارا بنایا جائے گا. پھر اس کے بعد جنت ہے یا دوزخ، عالم اجسام بھی رہے گا. اصل میں یہ انسان کا، عام انسانوں کا تسویہ نہیں ہوا جسم کا. آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ چاروں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایک دوسرے کو ختم کرنا چاہتا ہے. آگ چاہتی ہے میں سب کو کھا جاؤں، مٹی چاہتی ہے میں پانی کو روک دوں، آگ کو بجھا دوں، ہوا کو روک لوں. ہوا یہ چاہتی ہے میں سب کو اڑا دوں. ہاں، تو یہ چاروں عناصر ایک دوسرے سے لڑتے رہتے، اسی لیے انسان پیدا ہوتا ہے اور آخر میں مر بھی جاتا ہے. کوئی بھی نہ مارے اس کو، یہ خود ہی مر جائے گا. کیوں مر جائے گا؟ کیونکہ اس کے اجزاء ترکیبی آپس میں دشمن ہے ایک دوسرے کے. چاروں عناصر آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. تو یہ جو انبیاء کرام کا معاملہ ہوتا ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین کا جسم اقدس جو ہوتا ہے وہ معتدل ہوتا ہے. اس میں جو اجزاء ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے، اس لیے ان کا جسم مٹی نہیں کھا سکتی. جب یہ اجزاء آپس میں معتدل ہو جائیں تو ایک دوسرے کو فنا نہیں کریں گے، تو باقی رہیں گے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں تسویہ، اجزاء کا تسویہ. یہ ایک یونیک شکل ہے اجزاء ترکیبی کی، جو ہر آدمی میں نہیں ہوتی. انبیاء کرام میں تو آٹومیٹیکلی ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. یعنی زمین میں جا کے وہ جسم گلیں گے، سڑیں گے نہیں، جیسے ہیں ویسے رہیں گے. ٹھیک ہے نا، یہ تسویہ ان کا ہوا ہے. اب عام آدمیوں کا تسویہ ہوتا نہیں ہے، کسی کسی کا ہو جاتا ہے، جیسے حافظ قرآن، جیسے درود شریف کی کثرت کرنے والا. اب وہ قرآن پاک کا نور جو ہے وہ اس کے اجزاء ترکیبی کا جو ہے نا تسویہ کر دیتا ہے، اور اس کے نفس کا تزکیہ کر دیتا ہے. نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، وہ راضیہ مرضیہ ہو جاتا ہے اس کا نفس. اور اجزاء ترکیبی جو اس کے جسم کے ہیں، آگ، پانی، مٹی، ہوا اور روح کا بیلنس بھی ہے، تو وہ اس کا ہو جاتا ہے تسویہ، یعنی برابری. جتنا جس کا حصہ ہونا چاہیے اتنا اس کا حصہ بن جاتا ہے. یہ نہیں برابر نہیں ہوگا، جتنی خاک اتنی آب، اور جتنا نہیں، جو بھی پروپورشن ہے ان کا، وہ ایک راز ہے. وہ راز اگلے ہی نہیں کہ انسان کیسے باقی رہ سکتا ہے. کیا کھائے تو باقی رہے، کشتے کھائے کہ کیا کھائے، نہیں، فنا درپیش ہے سب کو.
ہاں کہ ہم نے تم کو پیدا کیا اور ہم وَلَقَدْ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ کہ ہم نے موت کا تمہارے لیے مقدر کر دی ہے تمہاری موت، اور ہم پیچھے رہنے والے نہیں۔ تو اب یہ جو تسویہ جب ہو جاتا ہے انسانوں کا، کچھ کا ہو جاتا ہے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن موت تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ازلی ہے، وہ تو ہونا ہے۔ موت تو نہیں آنی چاہیے نا۔ پھر موت کا معنی ہے کہ جسم کا روح سے فنا ہونا نہیں، باڈی کا فنا ہونا موت نہیں ہے۔ ہاں، جسم کا روح کا جدا ہو جانا موت ہے۔ جسم کا روح کو چھوڑ دینا موت ہے۔ شہیدوں کو مردہ سمجھنے کا بھی حرام ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، ہرگز گمان بھی نہ کرنا، الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے وہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے یہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ کئی فرمایا ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتا، ٹھیک ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ تم جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ مت کہو، یہاں کہنے کا منع ہے، بلکہ اپنے رب کے یہاں زندہ ہیں اور تم کو اس کا شعور نہیں، شعور نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے سامنے تو کوئی بم سے مرتا ہے، شہید ہوتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اجزاء پھیل جاتے ہیں، تو مردہ وہ کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ شہیدوں کی حیات جسمانی نہیں ہے، حیات روحانی ہے ان کی، کہ ان کا جسم کہیں پر بھی ہو، ان کی روح ہمیشہ ان کے جسم کے ساتھ متصل رہتی ہے، جسم میں نہیں ہوتی، متصل رہتی ہے، ملی ہوئی رہتی ہے، ان سے جڑی ہوئی رہتی ہے۔ یہ جہاں کہیں ہو جسم کی پرورش وہ کرتی رہتی ہے، اسی لیے ان کے جسم تازہ رہتے ہیں۔ اسی طرح جو حافظ قرآن ہے، جو درود شریف پڑھنے والا ہے، جماعت کی پابندی کرنے والا ہے، اور کئی ایک لوگ ہیں جن کے قبروں میں دیکھا گیا کہ ان کے کئی سال کے بعد بھی ان کے جسموں کو دیکھا، جسم ان کے صحیح سلامت تھے۔ تو کیسے صحیح سلامت تھے بھائی؟ برابر والا گل سڑ گیا، یہ برابر ہے، یہ صحیح ہے، ہاں، برابر والے کی ہڈیاں کھود کے پھینک رہے ہیں، اور یہ اس کی قبر کھلی تو یہ سلامت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار قبر کا مٹی ایسی ہوتی ہے، بعض قبروں کی، ارے تو بھائی سنیوں کی قبر کی مٹی ایسی کیوں ہوتی ہے؟ آج تو کہ بد مذہب کوئی کافر تو نہیں ملا ہمیں ایسا کہ جس کی قبر کچھ سال بعد کھولو تو مردہ صحیح سلامت ہو۔ ابھی بھی ہم اس کو مردہ ہی کہہ رہے ہیں، دیکھو، کیونکہ اس میں موت واقع ہو چکی اور اس کے لیے کوئی نص وارد نہیں ہوئی، نص وارد نہیں ہوئی تو ہم اس کو مردہ کہہ رہے ہیں۔ انبیاء کرام کے لیے نص وارد ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، فی قبورہم یحجون و یصلون، کہ وہ حج بھی کرتے ہیں اور وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ ابھی تو جسمانی حیات ہے نا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو بڑے پیار سے سمجھایا کہ انبیاء کو بھی اجل یعنی موت، انبیاء کو بھی اجل موت آنی ہے، انبیاء کو بھی موت آنی ہے، یہ قاعدہ قانون ہے، کیونکہ وہ بھی انسان ہے اور مخلوق ہے، ہر مخلوق کو اللہ کے حکم کا سامنا ہے۔ لیکن اتنی کہ فقط آنی ہے، آن کہتے ہیں نا، آن لمحہ، کہ جس میں اقدس سے روح انور کو نکالا، موت آگے ہو گئی نا، اب اس کو دوبارہ جس میں اقدس میں داخل کر دیا گیا، اب ان کی دنیاوی زندگی چلی گئی، وہ زندگی جو ہم کو مرنے کے بعد قیامت کے دن ملے گی، وہ ان کو مرنے کے انتقال کے فوراً بعد عطا کر دی گئی، جسمانی حیات ان کی فوراً جاری کر دی۔ تو ان کی برزخی حیات جسمانی ہے انبیاء کرام کی،
کیونکہ ان کے جسم اطہر میں ان کی روح اقدس کو ڈال دیا گیا، تو قیامت کے دن ہونا تھا. ہمارا سب کے ساتھ ہوگا نا بھائی. اس میں یار شرک والی کون سی بات ہے؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا. مردہ زندہ ہو جائے تو وہ خدا ہو جائے گا بلا تشبیہ. عام آدمی تو بھی تو زندہ ہو گئے قیامت کے دن، تو کیا خدا بن کے کھڑے ہوں گے؟ مردہ وقت کا مسئلہ ہے نا خالی. انبیاء کرام اپنے انتقال کے فوراً بعد دوبارہ زندہ کر دیے جاتے. موت آئی، انک میت و انہم میتون، اے محبوب تمہارا بھی انتقال ہوگا اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں. اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اس پر تو کوئی کلام ہی نہیں ہے، نہ کوئی سنی انکار کرتا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موت حاضر نہیں ہوئی. کون انکار کرتا ہے اس کو؟ کہتے ہیں انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب بات یہ کہ کیا انتقال کے بعد ان کو برزخی ان کی جو حیات ہے، ہم سب مرنے کے بعد روحانی زندگی جئیں گے جب تک قیامت نہیں آ جاتی. ہم بھی زندہ ہوں گے لیکن اپنے حال میں مست، یا اپنے معاذ اللہ کوئی جو پھنسے گا وہ پھنس جائے گا عذاب میں گرفتار. ہمیں دنیا سے لینا دینا نہیں ہوگا. لیکن انبیاء کرام کا معاملہ الگ ہے. ان کی حیات جسمانی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور ان کی بیوہ نہیں ہے، وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی. ان کی وراثت صدقہ، کوئی وارث نہیں ہے ان کا مالی اعتبار سے. تو انبیاء کرام کے جو اجسام ہوتے ہیں ان کا تسویہ ہو جاتا ہے.